پاس ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج میں یہی ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کہ کتنے جھوٹے ہوتے ہیں۔ آئیے انہوں نے سب سے پہلا جو ہم پہ جھوٹ گڑا اور ہم پر الزام لگایا، وہ کیا لگایا؟ مولوی توصیف الرحمان جو اہل حدیث کے مولوی ہے، سعودیہ میں یہ نور چینل پہ تقریر کرتے ہیں اور ان کی سیڈیاں مفت بانٹی جاتی ہے، تقسیم کی جاتی ہے۔ مولوی توصیف الرحمان کو اور آج یہ امت اسلام اسی راستے پہ چل رہی ہے، اپنے پیروں کو نبی بنا دیا، نبی کو اللہ بنا دیا، جو مقام عرش والے نے دیا تھا وہ مقام ختم کر دیا۔ سمجھ میں آیا نا آپ کے؟ سن لیے، مولوی توصیف الرحمان کہتے ہیں آج یہ پوری امت اسی شرک پہ چل رہی ہے۔ اب اپنا پروڈکٹ دیکھو کیسے چمکا رہے ہیں۔ پوری امت شرک پہ چل رہی ہے، اپنے پیروں کو نبی بنا دیا، نبی کو خدا بنا دیا۔ اب بتائیے کتنا بڑا جھوٹ گڑا ہے۔ کون بدبخت ہے جو اپنے پیر کو نبی کہتا ہے ایسا کوئی اہل سنت میں؟ کون بیوقوف ہے جو نبی کو خدا کہتا ہے؟ اور اگر کوئی بدبخت ایسا ہے اور کوئی انتہائی بدترین آدمی ایسا ہے کہ جو نبی کو خدا کہتا ہے تو ہم اس کو خود کافر کہتے ہیں۔ اس کا اکیلے کا جرم پوری جماعت پر لاگو نہیں کیا جائے گا، پوری جماعت اس کی ذمہ دار نہیں ہے، مگر یہ جھوٹ گڑتے ہیں اور جھوٹ گڑتے ہوئے لوگوں کو یہ اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، راغب کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اہل سنت والجماعت سے ہٹ کر ہمارے اہل حدیث خبیث فرقے میں آ جاؤ، اس لیے کہ اس فرقے کے ماننے والوں کا حال یہ ہے کہ انہوں نے پیروں کو نبی بنا دیا ہے، نبی کو خدا بنا دیا ہے۔ آئیے یہ معراج اس کو سنیے، جرجس کو، یہ بھی غیر مقلد ہے۔ اچھا دوسرے بھائی ہمارے اسی آیت کی یہ بھی نکالتے ہیں، قرآن میں کہیں رمیتا کا لفظ موجود ہے، اس سے یہ مطلب مستنبط کرتے ہیں لوگ کہ اللہ نے اے نبی جو جنگ کے اندر آپ تیر چلا رہے تھے وہ آپ نہیں چلا رہے تھے، میں چلا رہا تھا۔ قرآن کی کوئی آیت ہے آپ اس میں تیر پھینک رہے تھے، وہ آپ نہیں میں پھینک رہا تھا، تو اس سے یہ مطلب نکالتے ہیں قرآن کی آیت سے۔ دیکھیے نبی کا تیر پھینکنا اللہ کا تیر پھینکنا ہے، اس لیے نبی ہی اللہ سے، نبی ہی اللہ سے، اور اسی لیے محمد کی کتاب کے اندر یہ نقل کر ڈالا جو عرش پہ مستوی کا خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا ہو مصطفیٰ ہو کر۔ میرے بھائی یہ کتنی غلط بات۔ آواز تھوڑی بھرا رہی تھی، جملے میں دہرا دیتا ہوں۔ جرجس صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں کہیں آیا ہے، اب دیکھیے یہاں بھی ان کی بدبختی دیکھیں، شرک کی سینکڑوں آیتیں ان کو یاد ہے لیکن عظمت رسول کی آیت ان کو یاد نہیں ہے، اور نہ صرف یہ یاد نہیں بلکہ یہ بھی کہیں آیا ہے، مطلب اس کی اہمیت کو کیسے گھٹایا جا رہا ہے۔ تو قرآن میں کہیں آیا ہے کہ اے محبوب جو آپ نے تیر پھینکا تھا وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ ہم نے پھینکا۔ تو ہمارے یہ بعض بھائی مطلب اہل سنت والجماعت کے ماننے والے اس آیت سے یہ استدلال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کا تیر پھینکنا خدا کا تیر پھینکنا ہے، لہذا نبی ہی خدا ہے۔ اب بتائیے اس آیت سے کون سے ہمارے عالم نے استدلال کیا اور یہ بتایا کہ نبی ہی خدا ہے؟ کیا جرجس صاحب کوئی ایسی تفسیر کا نام بتا سکتے جو ہمارے اہل سنت کے عالم نے چھاپی اور جس میں لکھا ہو کہ نبی نے جو تیر پھینکا تھا وہ خدا کا پھینکنا ہے اس لیے نبی ہی خدا ہے؟ نہیں ہے، ایسی کوئی تفسیر نہیں بتا سکتے ہو، میں چیلنج کر رہا ہوں ان کو۔ اب رہ گیا کہ قرآن میں کہیں آیا ہے، وہ کہیں آیا نہیں ہے بلکہ قرآن میں آیا ہے پارہ نمبر 9 سورہ انفال کے اندر، آیت 17 ہے جو وہابیت کے لیے خطرہ ہے۔ آیت نمبر 17 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جو تیر آپ نے پھینکا وہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا ہے۔ یہ قرآن میں آیا ہے۔ تو محبوب کا تیر پھینکنا اللہ نے اپنا تیر پھینکنا فرمایا، جیسے کہ بخاری کی حدیث ہے، یہ محبت اور قرب کا تعلق ہے۔ گویا بتا رہا ہے کہ محبوب جو آپ میں قوت و طاقت ہے وہ ہماری عطا کردہ ہے۔ جیسے بخاری میں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے، اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے میں اس کے پیر بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پیر بنتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کی آنکھیں بنتا ہوں جس سے دیکھتا ہے، میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے۔ تو مطلب کیا ہوا؟ یہ کان اب اللہ کے ہو گئے، یہ کان اللہ کے، یہ منہ اللہ کا، ہاتھ اللہ کے نہیں،
مطلب دیکھنا اس کا، اس کے دیکھنے میں جو قوت ہوتی ہے وہ میری قوت ہوتی ہے، میری قوت میں اس کو عطا کرتا ہوں، اضافہ ہو جاتا ہے اس کی قوتوں میں۔ عام بندہ تو کچھ دور تک دیکھتا ہے لیکن وہ ہزاروں کروڑوں میل دور تک دیکھ لیتا ہے۔ عام بندہ تو قریب کی چیز پکڑ لیتا ہے مگر وہ کروڑوں دور کا، ہزاروں میل دور منزلوں پہ جو چیزیں اور اشیاء ہیں ان کو بھی اپنے ہاتھوں سے سمیٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عام بندہ تو اپنے قدم سے ایک قدم بڑھاتا ہے مگر جب میں اس کا پیر بن جاتا ہوں تو مقام یہ ہوتا ہے کہ وہ پیر مشرق سے اٹھاتا ہے تو مغرب میں پہنچ جاتا ہے۔ اس سے یہ مراد ہے، مگر مفہوم کو غلط کیا جا رہا ہے، مفہوم کو غلط پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جردی صاحب نے ایک شعر پڑھا، اب ذرا اس شعر کی تشریح سن لیں کیونکہ یہ شعر ہمارے کفر کے لیے بارہا پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہے، اور بعض لوگ تو اتنے بیوقوف اور جاہل ہیں ان کے ہاں کہ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ یہ شعر انہوں نے اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا۔ وہی خدا جو مستوی عرش تھا، خدا ہو کر مدینے میں اتر آیا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ اب یہ شعر پڑھ کے سناتے کہتے دیکھو بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے لہذا بریلوی لوگ مشرک و کافر ہیں، یہ محمد نبی کو خدا کہتے ہیں، معاذ اللہ اللہ کہتے ہیں۔ اب مفہوم شعر کا یہ بتاتے ہیں کہ محمد جو خدا ہے حقیقت میں وہ عرش پر بیٹھے ہوئے تھے، زمین پر مصطفیٰ بن کر اتر کے آ گئے۔ اور ایک کتاب ہے بریلوی فتنے کا نیا روپ، یہ علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ کی کتاب زلزلہ کے رد میں لکھی گئی، اس میں تو یہ شعر اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں ڈال دیا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، ان کو یہ بھی نہیں پتا کس نے لکھا۔ میں بتاتا ہوں یہ شعر اعلیٰ حضرت کا نہیں ہے بلکہ یہ حضرت علامہ ابو علا عاصی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے، اور بزرگوں کا شعر سمجھنا ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اب میں بتاتا ہوں اس شعر کا مفہوم کیا ہے۔ خدا کے معنی ہوتے ہیں مددگار کے، خدا کے معنی مددگار کے بھی ہوتے ہیں، خدا کے معنی ہوتے ہیں بچانے والے کے، خدا کے معنی بچانے والا بھی ہوتے ہیں۔ یہ صفتی نام ہے اور اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، خدا نہیں ہے، خدا فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اب ابو العاصی کہتے ہیں کہ وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی جو عرش پر خدا ہو کر بیٹھا تھا، کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا عرش پر اللہ بیٹھتا ہے، سب سے پہلے تو یہیں ٹھوکر کھائی، بیٹھنا اللہ کی شان نہیں ہے، اللہ عرش پہ بیٹھنے سے پاک ہے، عرش اس کا تخت نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، اس کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ عرش مخلوق ہے اور رب کائنات خالق ہے، خالق کی شان نہیں کہ مخلوق کا سہارا پکڑے۔ اور عرش میں سب سے افضل، پوری کائنات میں سب سے افضل رسول اللہ کی ذات ہے، اور تمام رسول کے بعد تمام جتنی جگہیں ہیں جگہ میں سب سے افضل مقام عرش ہے۔ یہ زمین بھی ایک مقام ہے، آسمان بھی مقام ہے، یہ جتنے سورج چاند یہ بھی مقام ہے، یہ جگہیں ہیں، یہ اسپیس ہے۔ ان تمام جگہوں میں سب سے افضل سب سے بڑی جگہ جو ہے وہ عرش ہے، اور تمام کائنات اور تمام مخلوق میں سب سے افضل رسول اللہ ہے۔ تو عرش رسول کے بیٹھنے کی جگہ ہے، خدا کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور میں اس میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ اگر خدا کو عرش پہ بیٹھنا تسلیم کیا جائے تو یہ کفر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اگر معاذ اللہ بیٹھ گیا تو وہ محدود ہو گیا، اور اللہ محدود ہونے سے پاک، کسی چیز میں سمانے سے پاک۔ تو کہہ رہے ہیں کہ وہی مستوی عرش تھا خدا ہو کر، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جب عرش پر تھا خدا ہو کر، تو خدا سے مراد یہاں کیا لی کہ وہی جو تھے جو سب کو بچا رہے تھے، پال رہے تھے۔ اور کس حدیث کی تشریح کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی خود حدیث پاک میں فرماتے، جس کو علامہ حلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سیرت الحلبیہ میں نقل کیا، کہ نبی پاک فرماتے ہیں کہ ابراہیم کی آگ جب سرد ہوئی تو ابراہیم کی آگ سرد نہ ہوتی، وہ میرا نور تھا جو ابراہیم کو بچا رہا تھا۔ کشتی نوح ڈوب جاتی، وہ میرا نور تھا جو کشتی نوح کو تیرا رہا تھا۔ اسماعیل ذبح ہو جاتے، وہ میرا نور تھا پیشانی اسماعیل میں جو ان کو بچا رہا تھا۔ تو میں ہر زمانے میں نبیوں کا بھی مددگار رہا، ان کا بھی بچانے والا رہا۔ تو اب ابو العاصی کہتے ہیں وہ مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر آیا ہے مصطفیٰ ہو کر۔ اب اگر تم کہتے ہو نہیں خدا تو اللہ کو کہتے ہیں، تو اس کے دو جواب ہیں میرے پاس۔ پہلا جواب کہ خدا صفتی نام ہے
اور اللہ کے بہت سارے صفاتی نام وہ ہے جو رسول اللہ کے بھی ہے. اللہ نے اپنے محبوب کو بھی وہ صفاتی نام عطا کیے. جیسے کریم کون ہے؟ اللہ. مگر اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھی کریم فرمایا ہے. رؤوف اللہ ہے مگر اللہ نے اپنے محبوب کو رؤوف بھی فرمایا ہے. اللہ نے بہت سارے صفاتی نام اپنے محبوب کو عطا کیے. اور اگر اس کے بعد بھی تمہیں ضد ہے کہ نہیں خدا تو اللہ ہی ہے, کسی بندے کو چاہے وہ رسول اللہ ہی کیوں نہ ہو خدا کہہ دیا گیا تو شرک ہو گیا, تو آئیے پھر ذرا اس آیت کریمہ کا جواب لے آئیے. اب آیت کریمہ کیا ہے سنیے. یہ پارہ نمبر 12 ہے, سورہ یوسف آیت 23 ہے. حضرت زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کو بلایا ایک برے کام کی طرح, واقعہ سنا ہوگا آپ نے علماء سے, یہ قرآن میں جائے سورہ یوسف کی تلاوت کریں, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انکار کیا کہ میں پیغمبر ہوں, اس گندے کام کے لیے میں نہیں آؤں گا. تو یوسف نے اس وقت جو جملہ کہا تو وہ جملہ قرآن نے نقل کیا. قرآن کیا فرماتا ہے سنیے. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ. حضرت یوسف نے کہا کہ بے شک میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, اور وہ عزیز مصر جو زلیخا کا شوہر تھا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے انہو ربی احسن مثوا, کہ میرے رب نے میری اچھی پرورش کی, وہ میرا اچھا خیال رکھتا ہے. کون؟ عزیز مصر. تو جو عزیز مصر جو وزیر تھا اور زلیخا کا شوہر تھا, تو یوسف اس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ رب. تو اگر رب صرف اللہ ہے اور کسی بندے کو رب کہنا شرک ہے, تو سب سے پہلا مشرک پھر یوسف علیہ السلام ہو گئے, معاذ اللہ. تو رب حضرت یوسف نے کس معنی میں کہا عزیز مصر کو؟ کیوں؟ یہ میری پرورش کرتا ہے, مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے, اس اعتبار سے رب کہا. آئیے اسی پارہ 12 سورہ یوسف آیت 42 کے اندر اب پہلے واقعے کا تھوڑا پس منظر بتا دوں. یوسف کے اوپر حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے تہمت باندھ دی. عزیز مصر نے یوسف کو جیل میں ڈال دیا. جناب یوسف علیہ السلام جیل کے اندر ہے, تو وہاں 2 قیدی اور تھے پہلے سے. تو حضرت یوسف سے پوچھا گیا, وہ قیدیوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تم اتنے حسین, نہ تم چوری کے معاملے میں آئے ہوئے لگتے ہو, نہ کوئی جرم تم نے کیا ہو, ایسا لگتا نہیں کہ تم مجرم ہوں گے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے بے قصور بغیر کسی جرم کے جیل میں ڈالا گیا ہے. کہا اچھا تم نبی ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو یہ پورا قرآن میں تذکرہ موجود ہے, قرآن میں تفصیل کے ساتھ, میں کوئی حدیث کی شرح نہیں بتا رہا ہوں. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نبوت کی دلیل یہ ہے کہ میں خوابوں کی تعبیر جانتا ہوں. تو اس میں دیکھنے کا اچھا پھر یہ بتائیے, میں نے خواب یہ دیکھا کہ میرے سر پر ایک تھال ہے, اس میں روٹیاں رکھی ہوئی ہے, اور کچھ کوے آئے اور ان روٹیوں کو اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں, نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں. دوسرے نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں انگور کے خوشوں سے, اور نچوڑ کر میں بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں. یا اتنا ہی کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں, اس کی تعبیر کیا ہے بتائیے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے والے سے کہا کہ جو پرندے روٹیاں لے رہے ہیں تیرے تھال سے, اس کی تعبیر یہ ہے کہ تجھے پھانسی ہو جائے گی, تو مرے گا. دوسرے سے کہا کہ تو آزاد ہو جائے گا اور تو بادشاہ مصر کے بادشاہ کا خاص مصاحبوں میں تیرا شمار ہوں گا, اور تو اس کو شراب پلائیں گا. دونوں نے کہا ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں, ہم نے تو جھوٹ کہا, اور واقعی انہوں نے خواب نہیں دیکھا تھا, ہم نے تو یوں ہی جھوٹ موٹ کا قصہ بنا دیا. تو جناب یوسف نے فرمایا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, جو میری زبان سے نکل گیا وہ ہو کر رہے گا, اگرچہ تم نے جھوٹ بولا ہے. بہرحال وہی ہوا, اس کو پھانسی ہو گئی جس نے روٹی والا خواب دیکھا تھا, اور جس نے شراب نچوڑنے والا خواب دیکھا تھا اس کو آزاد کر دیا گیا. تو جب وہ جیل سے جانے لگا تو یوسف علیہ السلام نے اس سے کیا کہا, اب جس قرآن اس کا ذکر کرتا ہے. پارہ نمبر 12 سورہ یوسف آیت 42 میں جناب یوسف اس قیدی سے کہتے ہیں اذکرنی عند ربک, اے میرے ساتھی, اے میرے قیدی, جب تو بادشاہ کے پاس جا, تو بادشاہ نہیں کہا, اب دیکھیں کیا, جب تو میرے رب کے پاس جانا تو میرا ذکر کرنا. یہاں رب کس کو کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام؟ بادشاہ کو. تو اب رب تو اللہ ہے, تو بادشاہ کو رب کہنا کیا ہو گیا؟ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو کسی میں جرات ہو تو یوسف علیہ السلام پہ شرک کا فتویٰ لگائے معاذ اللہ, اور جو نبی پہ شرک کا فتویٰ لگائے اس کے خود کے ایمان کا کیا حال ہوگا؟ اب آئیے آخری ایک چیز میں دکھا دیتا ہوں.
مولانا کون ہوتا ہے بتائیے؟ ہم لوگ مولانا کس کو کہتے ہیں؟ بولیے. جو علم جانتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں مولانا. آئیے مولانا صاحب، تو مولانا اللہ ہوتا ہے کہ بندہ ہوتا ہے؟ بندہ ہوتا ہے. مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ آیت 286. بندوں کو تعلیم کر رہا ہے اللہ. اے میرے بندو دعا کرو. کیا دعا کرو؟ وَاعْفُ عَنَّا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے. وَاغْفِرْ لَنَا، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف فرما، ہمیں بخش دے. وَارْحَمْنَا، اور ہم پر رحم کر. انت مولانا، اے پروردگار تو ہی میرا مولانا ہے. یہ بھی مولانا اور اللہ بھی مولانا. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو اب کہیے کہ بھائی مولانا تو اللہ، قرآن کہہ رہا ہے میں مولانا ہوں، تو تم نے یہ مسجدوں کے جو ہے نماز پڑھانے والے ان کو مولانا کیوں کہہ دیا؟ انت مولانا، تو ہمارا مولانا ہے، تو ہمارا مولا ہے. اور مولا کے معنی کیا ہوتے؟ آقا، جو ہم سے عظمت والا ہو. چونکہ یہ بھی عظمت والا ہے اس لیے اس کو بھی مولانا کہتے ہیں، اور وہ تمام عظمتوں کا خالق ہے اس لیے بھی وہ مولانا ہے. انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، اور پس ہمیں کافروں پر مدد عطا فرما. اور ایک آخری دلیل، مولا کون ہے؟ پروردگار. مولا ہمارا کون ہے؟ اللہ. قرآن نے خود جگہ جگہ کہا تمہارا مولا اللہ ہی ہے، تمہارا مولا اللہ ہی ہے. مگر حدیث رسول بتاتی ہے، اور یہ متعدد محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا کی ایسی واحد حدیث ہے جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے. کسی حدیث پر 10 صحابہ جمع نہیں ہوئے، وہ 10 صحابہ جن کی جنت کی بشارت نبی نے دنیا میں دی ہو. واحد یہ حدیث وہ ہے جو میں پڑھنے والا ہوں جس کے راوی عشرہ مبشرہ ہے. اور 300 سے زیادہ محدثین نے اس حدیث کو لکھا. اور وہ حدیث بڑی مشہور کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، علی کا ہاتھ پکڑا، بلند کیا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا. میں جس کا مولا، علی بھی اس کا مولا. اللہ بھی مولا، رسول بھی مولا، اور علی بھی مولا. لگائیے فتویٰ کفر کا، کس کس پہ لگاؤں گے؟ تو چند میں نے باتیں کی. تو بہرحال بات موضوع چل رہا تھا کہ یہ جھوٹ بہت بولتے ہیں. تو پہلا انہوں نے آپ کو میں نے ایک جھوٹ سنایا کہ الزام لگایا گیا اہل سنت والجماعت پر بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، کہ صاحب یہ نبیوں کو خدا بد سمجھتے ہیں اور اولیاء کو اور پیروں کو کیا سمجھتے ہیں؟ نبی. اب آئیے ایک کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں یہ معراج ربانی صاحب، ذرا ان کی زبانی سنیے. چنانچہ حضرت غوث العظم کے سلسلے میں شیخ عبد القادر جیلانی، جس کو دوسرا خدا ہمارے دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں، اور بلکہ انہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہی کو خدا سمجھتے ہیں، اللہ سمجھتے ہیں. اللہ کو کوئی نہیں پکارتا. جس کو دیکھو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. کوئی غوث کا کتا بن رہا ہے، کوئی خنزیر بن رہا ہے، کوئی کچھ بن رہا ہے، کوئی پیشاب بن رہا ہے، کوئی پیخانہ بن رہا ہے. تو ہفتے غوث پاک کے تعلق سے میں آپ کو بات بتاؤں شیخ، میں بہت مختصر طور لہجہ سن لیا آپ نے. میں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج بڑا سنجیدہ انداز لے کے چلنا ہے مجھے، جو کہتے ہیں کہ بریلی مولانا بڑے گالی گلوچ کرتے ہیں. یہ نہیں دکھتا ان کو؟ کوئی غوث کا کتا بن رہا ہے، کوئی غوث کا پیشاب بن رہا ہے، کوئی غوث کا پاخانہ بن رہا ہے، کوئی خنزیر بن رہا ہے، کوئی سور بن رہا ہے. یہ کون سا لہجہ ہے؟ اور یہ مہذب کہلاتے ہیں، اور یہ عرب کی سرزمین سے یہ گالی گلوچ کے پیغام وہاں سے نشر کیے جا رہے ہیں. تو بہرحال ایسی بد زبانی تو انہی کو مبارک ہو، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا منافق کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ بہت جھگڑالو ہوتا ہے اور بہت بدتمیز ہوتا ہے وہ. تو انہوں نے بتا دیا کیٹیگری کون سی ہے. لیکن آئیے سنجیدہ ماحول میں انہوں نے الزام لگایا کہ خدا کو کوئی نہیں مانتا، سب غوث کو خدا مانتے. کون ہے آپ میں سے جو غوث آدم کو خدا مانتا ہے؟ بھائی بتاؤ، کوئی ہے؟ ولی مانتے، ولی اللہ کہتے ہیں، خدا نہیں کہتے. اور پھر کیا کہا؟ غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو ان کے نزدیک کیا اللہ کا دامن ہے؟ بھائی ہم کہتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑے. کیوں؟ کیونکہ غوث کا دامن ہے اور اللہ کا دامن نہیں ہے. اللہ دامنوں سے پاک ہے. تو جس کا دامن ہوتا وہ خدا نہیں ہوتا.
تو بولتے ہیں وہاں بھی مگر سمجھتے نہیں. تو بھائی ٹھیک ہے، ہم لوگ تو غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولتے، تو تم بولا کرو اللہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بتاؤ اپنی توحید. تو انہوں نے الزام لگایا کہ بھائی غوث اعظم جو ہے معاذ اللہ استغفر اللہ، ہم ان کو خدا کہتے ہیں. 3 میں نے کلپیں دکھائی، کلپیں بہت ساری ہیں جس کو میں بار بار الگ الگ مولویوں سے دکھاؤں. سب کا مفہوم یہ ہے کہ سب کا الزام جھوٹا یہ ہے اہل سنت والجماعت پر کہ اہل سنت والجماعت نبیوں کو ولیوں کو خدا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں، اور یہ سب مشرک ہے. اسی بنیاد کو رکھتے ہوئے ہمیں مشرک کہتے ہیں. قبر پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، ہم لاکھ کہتے ہیں کہ دیکھیے جائز نہیں ہے. ہمارے علماء منع کرتے ہیں، ہمارے علماء نے صاف فرمایا کہ مزارات اولیاء پر سجدہ ناجائز ہے، ناجائز ہے. اعلیٰ حضرت نے احکام شریعت سے لے کر فتاوی رضویہ تک متعدد کتبوں میں اور رسائل میں باقاعدہ صریح طور پر فرمایا کہ مزارات اولیاء کو جھکنا، سجدے کی کیفیت میں جانا، اس کو چومنا، یہ سب منع ہے. علماء اس سے منع کرتے ہیں. ہمارے یہاں کی کچھ جاہل عوام، کچھ نا علم عوام یہ عمل کرتی ہے. تو یہ بتا کر کہا جاتا ہے دیکھو سجدے کے لائق تو اللہ ہے، یہ سجدہ کرتے ہیں ولی کو شرک کرتے ہیں. حالانکہ جو سجدہ کرتا ہے اس کی بھی نیت یہ نہیں ہوتی معاذ اللہ کہ یہ خدا ہے، وہ تعظیم کے نام پہ کرتا ہے. تو آئیے ایک حدیث میں بہت جگہ پڑھا، لیکن اس موقع پر یہ حدیث بڑی موضوع ہے اور مناسب ہے. آئیے حدیث میں آپ کے سامنے تلاوت کروں. یہ تفسیر ابن عباس ہے، تفسیر ابن عباس جلد نمبر 2 اور اس کا صفحہ نمبر 245، سورہ اعراف آیت نمبر 175. اس کی تفسیر میں ابن کثیر جو غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ اور عالم ہیں، ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، غیر مقلدین ابن تیمیہ کو بہت بڑا امام مانتے اپنا. ابن کثیر حضرت حذیفہ سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں ان حذیفہ یعنی ابن الیمان، کہتے ہیں کہ روایت ہے حضرت حذیفہ سے جنہیں ابن یمان بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ، حدثہ قال، وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اِنَّا مِمَّا أَتَخَوَّافُ عَلَيْكُمْ رَجُولٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ نبی نے فرمایا لوگوں مجھے تم میں اس شخص کا خوف ہے جو قرآن کی خوب تلاوت کرے گا، جو قرآن کو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ پڑھے گا. حتیٰ اذا ربیت بہجتو علی، یہاں تک کہ قرآن کی رونق، قرآن پڑھنے کی تاثیر اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی اور اس کا چہرہ بظاہر بڑا روشن اور چمکدار نظر آئے گا. قرآن کی رونق اس کے چہرے سے ظاہر ہوں گی اور لوگ اس کو دیکھ کر کہیں گے یہ صاحب قرآن ہے، قرآن کے پڑھنے والے ہیں، قرآن کے سمجھنے والے، قرآن کے جاننے والے ہیں. وَقَانَ رِدَاؤُهُ الْإِسْلَامِ، اور پھر وہ اسلام کی چادر کو بھی اوڑھ لے گا، اسلام کی چادر پہن لے گا. اِتَارَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ انْسَلَخَ مِنْهُ، اور پھر اللہ اس کو جدھر چاہیں گا، جہاں چاہیں گا رب کائنات اس کو لے جائیں گا. وَنَبَذَهُ وَرَعَا ظَهْرِهِ، پھر اچانک وہ اسلام کی چادر کو اتار کر پھینک دے گا. پہلے اسلام کی چادر اوڑھے گا، قرآن خوب پڑھیں گا، اور پھر اچانک اللہ اس کو گمراہ کریں گا، جہاں چاہیں گا اللہ اس کو پھیر دیں گا اور وہ کیا کریں گا، اسلام کی چادر کو اتار کر پھینک دیں گا. وَسَعَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، اور پھر تلوار کھینچ لیں گا اپنے پڑوسی پر اور اپنے پڑوسی پہ تلوار نکال کر کہیں گا وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ، اور اس کو شرک کی تہمت لگائیں گا. اپنے پڑوسی کو جو مسلمان ہے اس پہ تلوار کھینچ لیں گا اور کہیں گا تو مشرک ہے، تو اسلام سے خارج ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ کہتے ہیں قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَ اللَّهِ أَيُّهُمَا أَوْلَى بِالشِّرْكِ، حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے نبی شرک کا حقدار، شرک کے قریب کون ہوں گا، اولا بالشرک، کون شرک کے قریب ہوں گا. المرمی او الرمی، اے اللہ کے نبی جو شرک کی تہمت باندھ رہا ہے وہ، یا جس کو مشرک کہا جا رہا ہے، یا وہ جس کو مشرک کہا جا رہا ہے وہ مشرک ہوں گا، یا جو کہہ رہا ہے وہ مشرک ہوں گا.
قالا بل الرمی، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارے نہیں، جو شرک کا تانا دے رہا ہے، شرک کی تہمت باندھ رہا ہے، وہ خود مشرک ہوگا۔ تو یہاں پر معراج ربانی صاحب، جرجی صاحب اور توصیف الرحمان، یہ تینوں نے جو شرک کی تہمت ہم پر باندھی، حدیث رسول نے بتا دیا کہ جو شرک کی تہمت لگا رہے ہیں ہمارے اوپر اور ہم پر تہمت اور جھوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ بزرگان دین کو اللہ کا ولی وہ مانتے، خدا مانتے ہیں اور نبی کو بھی خدا تسلیم کرتے ہیں، یہ جھوٹ گڑا، انہوں نے شرک کی تہمت لگائی۔ اور حدیث رسول نے بتایا کہ جو مسلمانوں پہ شرک کی تہمت لگائے وہ خود پکا مشرک ہوگا۔ اس حدیث کو ابن کثیر نے لکھا ہے، اور ابن کثیر کے علاوہ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا، جلد نمبر 20 صفحہ 28 حدیث نمبر 169 پر، اور امام ابن حبان نے الصحیح کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ 248 حدیث 81 کے اندر، اور مسند بزار کے اندر امام بزار نے جلد نمبر 1 صفحہ 99 حدیث نمبر 175، مشکل الاثار میں علامہ امام طاہوی نے جلد نمبر 4 صفحہ 324 حدیث نمبر 865، اور مسند الشامین جلد نمبر 2 صفحہ 254 حدیث نمبر 1200